رب تبارک و تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان دین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک میرے پیارے یاد رکھو کہ اگر پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دین میں پیدا فرمایا کہ جس دین کو رب تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ رب کریم کا احسان ہے ہم اور آپ پر کہ اس رب نے ہمیں اس دین میں پیدا فرمایا کہ جسے پسند فرماتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کا بہت بہت بڑے اس رب کے ہمارے اور آپ کے اوپر احسان ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو ہمارے اور آپ کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ روح زمین اور یہ آسمان کا سامیانہ ہمارے اور آپ کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، لیکن میرے پیارے کبھی رب نے احسان نہیں جتلایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے اس روح زمین پہ تمام اشیاء کو پیدا فرمایا، رب نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ رب نے ایک سے ایک بہترین نعمت عظمیٰ اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی، کبھی رب تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن میرے پیارے یاد رکھو کہ رب نے جب ہم اور آپ پر احسان جتلایا تو کب جتلایا؟ کہ جب پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس روح زمین پہ بھیجا، تب فرمایا کہ بندو میرا احسان مانو کہ میں نے اپنا محبوب ترین آپ کے قریب بھیج دیا۔ تو یہ حق بات ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اگر اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتا تو کل کائنات کو پیدا نہ کرتا، حتیٰ کہ وہ اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ فرماتا۔ تو رب کے بڑے بڑے ہمارے اور آپ کے اوپر احسان ہے کہ اس رب نے ہمیں اور آپ کو اس دین میں پیدا فرمایا کہ جس دین کو پسند فرماتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی اس محبوب کی امت میں پیدا فرمایا کہ جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے رب کی بارگاہ میں التجائیں کی کہ رب تبارک و تعالی ہمیں نبی نہ بنا کر کے اپنے پیارے محبوب کا امتی بنا دے۔ تو یہ رب کا احسان ہے کہ اس رب نے اپنے حبیب کی امت میں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، لیکن ہم ہیں کہ اس رب کے احسانوں کا بدلہ ادا نہیں کر پاتے۔ جی بہت اچھا۔ بدلے کا معاملہ کہ رب نے ہمیں جب پیدا فرمایا، اگر ہم اور آپ بھی اس دنیا کی کوئی چیز بھی اگر اپنے مکان کو بنائیں گے تو کوئی نہ کوئی ہماری اس میں جو ہے ضرورت ہے، ہم کچھ نہ کچھ اس میں چاہتے ہیں کہ ہم اگر اپنا بہترین مکان بناتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ہمیں آرام ملے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اپنے بندوں کو پیدا فرمایا۔ میرے پیارے یاد رکھو کہ اس کا بھی کوئی مقصد تھا کہ اس رب نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ بے شک میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت و ریاضت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ نے خود ہمیں اور آپ کو آگاہ فرما دیا کہ میں نے اگر بندوں کو پیدا فرمایا ہے تو اپنی عبادت و ریاضت کے لیے۔ جنات کی مخلوق اور ہماری جو انسانوں کی مخلوق ہے، میرے پیارے یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک اللہ چاہتا ہے کہ میری عبادت و ریاضت کریں، لیکن میرے پیارے یاد رکھو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت و ریاضت کے لیے ہمیں پیدا تو فرما دیا، اپنے اس نے مفاد کے لیے نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت ہم کرتے رہیں تو رب کو ہماری عبادت و ریاضت کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت و ریاضت ہم پہ فرض اس لیے فرمائی تاکہ میرے بندے اگر کوئی گناہ کرتے ہیں، میرے بندوں سے کوئی گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ ہوتا ہے، کوئی خامیاں کوئی غلطیاں ہوتی ہیں، تو رب فرماتا ہے کہ اس نمازوں کے صدقے میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ تو اس لیے رب نے ہم پر نماز کو فرض فرمایا، نماز کو فرض تو فرما دیا لیکن اس میں ہماری ہی بھلائی کو رکھ دیا۔ اور بھی اللہ کے ارشادات ہیں کلام مقدس میں، رب تبارک و تعالیٰ نے بار بار ارشادات فرمایا، ہمیں آگاہ فرماتا رہا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کا ذکر کرنے سے ہمارے دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی ہماری بھلائی ہے کہ ہم اس رب کا ذکر کریں، اس کے پیارے حبیب کا ذکر کریں، یہ محفل میلاد سجائیں۔ تو میرے پیارے یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان محفل میلادوں کو سجانے کے عوض ہمیں بڑی بڑی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ اللہ کی رحمتوں کے فرشتوں کا نزول اس محفل پہ ہوتا ہے۔
حضرت فرما رہے تھے کہ جنت کی کیاری رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا اگر تمہیں جنت کی کیاری میں گھومنا ہے تو آپ چل کر کے جائیے کہ جنت کی کیاریوں میں سے میرے پیارے یاد رکھو ایک خاص کیاری رب تبارک و تعالیٰ بناتا ہے اپنے بندوں کے لیے کہ جہاں اللہ اور اس کے ذکر کا اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے حضرت فرما رہے تھے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے میرے پیارے یاد رکھو یہ وہ محفل ہے اس پروردگار کے پیارے حبیب کی محفل ہے کہ جو تمام نبیوں کا سردار ہے جو تمام نبیوں کا امام ہے جو تمام کل کائنات کا مالک و مختار رب تبارک و تعالیٰ نے جس کو بنا کر کے بھیجا اس نبی کی محفل میں ہم آئے ہیں اور رب نے جس نبی کا وہ بلند و بالا مقام بنایا کہ جس کے لیے رب نے فرمایا کہ میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ فرماتا اسی نبی کا یہ محفل میلاد شریف سجایا گیا اور میرے پیارے یاد رکھو اس محفل کی برکت کے صدقے میں رب تبارک و تعالیٰ نے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ذکر کی محفل کو بناتا تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں یاد رکھو کہ ہم جب اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں جائیں تو یہ یاد رکھیں کہ ہم کسی عام محفل میں نہیں جا رہے کسی عام مجلس میں نہیں جا رہے بلکہ ہم اس مجلس میں جا رہے ہیں جس میں کہ جانے کے بعد ہمیں ایک جنت کی کیاری میں بیٹھنے ملے گا اور اس خاص کیاری میں بیٹھنے ملے گا جسے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی نسبت سے اپنے پیارے حبیب کی میلاد کی محبت میں سجایا بنایا گیا تو میرے پیارے یاد رکھو اللہ رب العزت کو یہ دین پسند ہے اس دین میں ہمیں اللہ نے پیدا فرما دیا اب ہمارا حق جو بنتا ہے کہ اس دین پر ہم عمل کریں اس دین پہ عمل کرنا کیا ہے کہ اللہ نے اس دین میں رہنے والوں کو مومنوں پر ہی سب جو دین کے قانون ہیں وہ لاگو فرمائے ہیں جیسے کہ نماز ہے روزہ ہے حج زکوٰۃ یہ تمام اللہ کے جو فرائض ہیں وہ اسی مومنوں پر لاگو اللہ نے فرمائے تو میرے پیارے یاد رکھو کہ رب تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق انشاءاللہ اپنی زندگیوں کو گزارو نمازوں کی پابندیاں کرو اپنی مسجدوں کی دیکھ ریکھ کرو کیونکہ مسجد کی ذمہ داریاں بھی ہمارا اور آپ کا کام ہے تو مسجد کی ذمہ داری کون نبھائے گا آپ حضرات نبھائیں گے نمازوں کی جب پابندی کریں گے تو مسجد کے کام و قیاس میں بھی ہم دل لگائیں گے میرے پیارے یاد رکھو کہ جب اللہ کا ہم ذکر کریں گے اور اس رب کی ہم مسجدوں میں اس کے گھروں میں جائیں ہم عبادت و ریاضت کریں اللہ کی عبادت کریں اس رب کو راضی کریں اور اپنے فریضے کو ادا کریں تاکہ رب تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور میرے پیارے یاد رکھو کہ جس نے اللہ رب العزت کو راضی کر لیا اس نے دونوں کل کائنات کو راضی کر لیا یعنی کہ دنیا اور آخرت دونوں سنوار لی روشی پڑھیے گا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے یاد رکھو ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک یہ پسندیدہ دین ہے دین اسلام اس دین پر چلو جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ ہم اور آپ بہت سے ہیں لوگ ایسے ہمارے بھائی کہ جنہیں کلمہ شریف یاد نہیں اور یہ حق بات ہے بہت سو کو کلمہ شریف یاد نہیں کلمے کو یاد کرو کیونکہ یہ ہمارے دین کی سب سے پہلی پہچان ہے کہ ہمیں کلمہ اگر یاد ہے تو ہم دین میں داخل ہیں لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا محمد رسول اللہ جناب محمد رسول اللہ اللہ کے نبی اور رسول ہے تو میرے پیارے ہم نے اس کلمے پہ جو ہے ایمان اس کلمے کو پڑھنے کے بعد ہمارا ایمان سلامت ہوتا ہے ہم ایمان والے بنتے ہیں ہم مومن بن جاتے ہیں اور ایمان والے جب بن گئے تو اب ہمارا کام ہے کہ ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ ان سب پر ان کی پیروی کریں ہمیں اگر نہیں آتا تو ہم امام صاحب سے پوچھیں اپنے کسی پڑھے لکھے بھائی سے بھی پوچھیں نمازوں کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ سب کچھ آ جائے گا دین آج کل جو ہے میرے پیارے گھر گھر مدرسے نہیں چل رہے اور گاؤں بستیوں میں تو یہ عالم ہے کہ اگر ہمیں دین چاہیے دین کو سیکھنا ہے دین کو سمجھنا ہے تو میرے پیارے اللہ کا احسان مانو کہ اس رب نے تمہارے گاؤں میں اپنا گھر بنوا دیا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اس میں جب جاؤ گے تو انشاءاللہ دین کی باتیں سیکھو گے دین کو سمجھو گے اور اگر نہیں آتا ہوگا کوئی بھی مسائل دین کا تو آپ امام صاحب سے بھی پوچھ لو گے تو
تو ہمارا صرف کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دین میں پیدا فرمایا جس دین کو اللہ پسند فرماتا ہے. اس دین کو سمجھو، اس پہ عمل کرو انشاءاللہ، اور اس دین پر چلو، نہ کہ دنیا داری کو چھوڑو اور دین کو سمجھو. دنیا داری بھی اپناؤ اور دین کو پہلے، دنیا داری کو بعد میں سمجھو. تو میرا آپ سب سے کہنے کا مقصد یہی کہ دین کو سمجھو. رب تبارک و تعالیٰ سے گزارش ہے کہ رب کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے، اس دین پر ہمیں چلنے کی، اس دین کو سیکھنے کی، اس پر ہمیں عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.